جی ہاں، کوئی بلکہ ایک محاورہ کیا، ایک جب کسی چیز کو سمیٹ کر دو جملے میں کہا جائے تو پھر مجھے یاد آ رہا ہے کہ نیرو بانسری بجا رہا تھا اور آگ ہر طرف لگی تھی۔ آج شریف اپنے ایوان صدر میں، اور شریف ایوان وزیر اعظم میں، اور زرداری ایوان صدر میں یقیناً چین کی بانسری ہی بجا رہے ہیں کہ گزشتہ 2 ماہ سے جو آزاد کشمیر میں آگ لگی ہوئی ہے، اور آگ لفظ ایک محاورہ ہے۔ اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو خاص طور پر یہ سمجھتے تھے کہ یہ میرپور میں الیکشن کرا کے، اور پھر اگلے مرحلے میں 2 اگست میں الیکشن کرا کے، اور پھر تیسرے مرحلے میں الیکشن کرا کے پرامن طور پر آپس میں بانٹ لیں گے۔ یہ بھی کہا گیا کہ جناب جب گلگت بلتستان پیپلز پارٹی کو دے دیا گیا ہے تو آزاد کشمیر نون لیگ کو دے دیا جائے گا، کیونکہ وہ پاسٹ کی روایت بار بار دہراتے ہیں کہ جناب جس کی اسلام آباد میں حکومت ہوگی اس کی مظفر آباد میں ہوگی، گلگت میں ہوگی، خیر اب تو اس میں کوئٹہ بھی شامل کر لیں۔ لیکن اس دوران ایکشن کمیٹی، اور جو ایکشن کمیٹی باقاعدہ پیپلز پارٹی سے پہلے بھی اور بعد میں مذاکرات کرتی رہی، 32 مطالبات تھے، 33 مطالبات تھے، ان مطالبات سے بیشتر تسلیم بھی کر لیے گئے، لیکن ان کا جو بنیادی مطالبہ 12 مہاجرین کی نشست کے بارے میں تھا، یعنی سن 1970 میں آپ کو علم ہے کہ جب کشمیر میں یہ انتخابی عمل شروع ہوا تو یہ کہا گیا کہ وہ کشمیری جو اس طرف کے کشمیر یعنی ہندوستان کے زیر تسلط کشمیر سے آ رہے ہیں ان کو حق رائے دیا جائے۔ لندن میں ان کے لیے نشست رکھی گئی، پنجاب میں اور کراچی میں اور پشاور میں۔ ایک حد تک صحیح تھا، لیکن 1975 میں جب باقاعدہ پرائم منسٹر یعنی باقاعدہ یہاں پر سسٹم لایا گیا جس میں جو سربراہ وزیر اعظم ہوگا، تو پھر آپ نے دیکھا کہ بہرحال پیپلز پارٹی آئی، اور اس وقت مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان کا طوطی بولتا تھا، ان کی مسلم کانفرنس کا، حکومت میں رہے، ٹوٹ پھوٹ شروع ہوئی، پیپلز پارٹی آئی تو پھر لیگ آئی، پھر باقی پارٹیاں آنی شروع ہو گئیں۔ یوں مظفر آباد بھی پاکستانی سیاست کا ایسا ہی اکھاڑا بن گیا جیسا کہ لاہور اور کراچی، اور یہ وہ اپنی تمام انہی لوازمات، انہی مسائل، انہی وعدوں، انہی اپنے جسے کہتے ہیں سوری ٹو سے جو ان کے خاص ان کا خوش آمدی لفظ کہنا مجھے ہمیشہ اچھا نہیں لگتا، ان کے ساتھ لاؤ لشکر کے ساتھ آ گئے، اور کشمیر کے وسائل جب ان کی حکومتیں آئیں تو پورے ماشاءاللہ جو ہے یہ پارٹیاں اس سے فیضیاب ہوتی رہیں۔ یہ جو مارکا الیکشن کا ہوا پچھلے میں نے کہا نا 75 سے سلسلہ شروع ہوا ہے، اس وقت سب سے زیادہ خطرناک صورتحال یہ ہے، اور جب میں بات کر رہا ہوں اس وقت مکمل طور پر بلیک آؤٹ ہے۔ خبریں ہمیں چیف سیکریٹری اور آئی جی پولیس اپنے پریس کانفرنسوں کے ذریعے دے رہے ہیں، لیکن جو غیر مستقل ذرائع، اور جب غیر مستقل ذرائع آئیں تو اس میں مبالغہ بھی ہوگا، اس میں یقیناً پھر ہندوستان اس کو ہمارے روایتی پڑوسی دشمن استعمال بھی کرے گا۔ کہتے ہیں کہ 20 یا 25 یا 30 سے زیادہ جو ہے کشمیریوں کی ہلاکتیں شروع ہو گئی ہیں، اور ایک دعوے کے مطابق پچھلے جو 3 دن سے راولا کوٹ تک پہنچ گئے ہیں، اور جہاں وہ دھرنا دے رہے تھے ان کی تعداد کوئی 50,000 کہہ رہا ہے، 40,000 کہہ رہا ہے، 60,000 کہہ رہا ہے، لیکن وہ موجود ہے، اور اب وہ مارچ کرتے ہوئے مظفر آباد جا رہے ہیں۔ اور یہاں یہ عالم ہے کہ میرپور الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ وہاں بھی ایک بیچارہ کشمیری شہید ہوا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لڑائی میں۔ ایک تو بڑی حیرت ہوتی ہے، اور خدا نہ کرے نہ ہو، کہ یہ عام کارکن کیوں شہید ہوتا ہے، عام کارکن کیوں ہلاک ہوتا ہے؟ یہ ان شریفوں، زرداریوں، بلکہ عمران خانوں، یعنی اور جو بڑی بڑی پارٹیاں، ان کے رہنماؤں اور ان کے رشتہ داروں، یہ 342 ارکان اسمبلی، یہ صوبائی ان اسمبلی ارکان، ان کے بیٹے بیٹیاں ان کو سیاست میں ایسے کیوں نہیں لاتے کہ یہ فور فرنٹ میں آ کے اس طرح لڑیں، اور خدا نہ کرے جب ان کو یہ صدمے پہنچے تو پھر انہیں پتہ چلے۔ میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ
استعمال کرنے میں مجبور ہوں کہ مارا ان کی لڑائی میں جاتا ہے۔ مریم بی بی اور بلاول کو میں نے ابھی ہفتہ 2 ہفتے پہلے ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم، جاتی عمرہ، زرداری ہاؤس، غیر ملکی مہمان آ رہے ہیں، ہنستے مسکراتے، ملتے ملاتے، بہن بھائی کے رشتے تعلق کے حوالے سے ایک دوسرے قریب کھانا کھاتے ہوئے سب کرتے ملتے دے دیکھا ہے۔ اور آپ جو ہے کشمیر میں ان ہزاروں کشمیریوں کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اور اس پر کرتے ہیں کہ بلاول کہتے ہیں جی قبضہ ہوا، یعنی میر پور خاص میں جو 13 نشستیں تھیں 9 میں سے 4، اور مظفر آباد میں وہ کہتے ہیں جی یہ رو رہے ہیں۔ جو الفاظ ایک دوسرے کے بارے میں استعمال کرتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے۔ ہم جیسے جو ایک تھوڑے بہت ایک لوئر مڈل کلاس کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کی ایک زبان ہوتی ہے، ہمارے یہاں بھی الیکشن ہوتے ہیں، ہم بھی مخالفت کرتے ہیں، لیکن یہ لحاظ پاس کرتے ہیں، اور پھر جب ہم اگر خدا نہ کرے ہم وہ زبانیں استعمال کرنے لگیں، یہ جو استعمال کرتے ہیں کہ بلاول کہتا ہے میں وزیر دفاع کو لات مار کے نکال دوں گا، اور مریم بھی بلاول، اس کے بعد جب یہ آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور ایک کی پیالی میں بسکٹ ڈبونا رہ گیا تھا جو وہ آدھا کھاتے اور آدھا خود کو کھلاتے، اس کے بعد یہ پھر یہ لڑائی لڑے۔ کیا جب بھی سیاسی بحران آتا ہے، اور اس حوالے سے میں بھٹو صاحب کی داد دیتا ہوں، وہ اس بحران کے وقت وہاں موجود ہوتے تھے۔ بلوچستان میں جب کرائسس آیا بھٹو نے بڑی کوشش کی، لیکن ضیاء الحق اور بہت ساری قوتوں نے نہیں کرنے دیا۔ مریم نواز اور بلاول کو اس وقت جو ہے راولہ کوٹ میں ہونا تھا، سیکورٹی کے ساتھ نہیں جاتے۔ بھائی پولیٹیکل لیڈر کا ایک سیاستداں کیسے ہوتا ہے؟ مجھے یاد ہے کہ جب بنگال میں جواہر لال نہرو ہوتے تھے یا گاندھی ہوتے تھے، بلکہ جب فساد ہوئے تو وہ سہروردی کو ساتھ لے گئے۔ اس فساد کے وقت، دنگے کے وقت پولیٹیکل لیڈر لوگوں کو ٹھنڈا کرتے تھے، ان کی تقسیم کم کرتے تھے، نفرتیں کم کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، سیاسی لڑائیاں ہوتی ہیں، اس وقت تو یہ چاہیے کہ جلتے سلگتے بلوچستان میں شریف اور زرداری جو اپنے ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم میں بیٹھے چین کی بانسی بجا رہے ہیں، انہیں فوری طور پر یہ چاہیے، اول تو مظفر آباد کوشش کروں گا کہ شاید میں وہاں جاؤں، کہ الیکشن اپنی جگہ، لیکن انہیں کم از کم یہ جو ایک ہزاروں کی تعداد میں، جن میں مجھے کہا گیا ہے کہ خواتین کی بھی بہت بڑی تعداد ہے، اس وقت کئی دنوں سے ایک جنگ کا سما ہے، وہاں جا کے پرامن طور پر اپنا کردار ادا کریں، فوری طور پر کردار ادا کریں۔ ایک آپ کیوں نہیں کرے گا انڈیا جب آپ کے یہاں اس طریقے سے آپ سیکورٹی فورسز کو آپ نے سامنے کھڑا کر دیا؟ بلوچستان کی صورتحال اس سے زیادہ سنگین ہے۔ آج کی خبر ہے نوشکی میں کرفیو ہے، ایک اور شہر میں بھی کرفیو ہے، اور کوئی شہر محفوظ نہیں ہے، جس پر گفتگو بعد میں کروں گا۔ اور میں نے کہا نا، میرا پروگرام، اور اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں اس کو سبسکرائب کریں، اور اگر کوئی غلطی اور خامی میری ہے اسے نکالیں، اور اس سے اور کیا کہوں کہ افسوس ہوتا ہے، ہم ٹی وی پہ آواز لگاتے رہتے ہیں اور ہماری کون سنتا ہے؟ ملک کا نقصان ہو رہا ہے، آگ لگی ہوئی ہے کشمیر میں، بلوچستان میں، اور یہ پھیل رہی ہے سارے ملک میں۔